أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات عزیزان گرامی بالکل مختصر پروگرام، مختصر مجمع، مختصر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس و جلیلہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے محبوب کی غمی میں غمناک ہوتے ہیں، یہ مومن کی فطرت میں شامل ہے۔ تو اعتراض کرنا چاہتا ہوں اس ذکر کی وجہ سے جو عظیم ذکر ہے، زمین بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے، ملائکہ بھی خوش ہیں، حور و غلمان بھی خوش ہیں، خود رب الرحمن بھی خوش ہے۔ یہ ہمارا اللہ نے ہماری فطرت میں شامل کیا۔ اعتراض کرنا چاہتا ہوں ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، مقصد کیا تھا۔ سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ جس نے امیین میں رسول بھیجا ہے، اہل مکہ میں رسول بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ لوگوں کا تزکیہ نفس ہو جائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قبل اس کے کہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اللہ نے جو اپنے حبیب کو بھیجا، چار کاموں کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، حکم الہی سناتے ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، خود فرماتے ہیں میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ وحی خدا، حکم خدا، پیغام خدا لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا کام تزکیہ نفس کے لیے ہے، نفس کو پاک کرنے کے لیے ہے، تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، گمراہی سے بچ جائیں، ضلالت سے بچ جائیں، گناہ سے بچ جائیں، معصیت سے بچ جائیں۔ تو تیسرا کام حکمت کی بھی تعلیم، قرآن کی بھی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کس طرح پیغام پہنچاتے تھے، خود قرآن میں واضح آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے میرا حبیب لوگوں کو میرے راستے کی طرف دعوت دو۔ کس طرح دعوت دینی ہے؟ ڈنڈے سے نہیں دینی، تلوار سے نہیں دینی، سختی سے نہیں دینی، شدت سے نہیں دینی۔ کیسے دینی ہے؟ فرمایا بالحکمت سے، بالحکمت
حکمت کے ذریعے لوگوں کو میرے راستے کی طرف بلاؤ، عبادت خدا کی طرف بلاؤ، سختی نہیں کرنی، اور یہی کہہ دیا کرو وما علینا الا البلاغ، کسی پر تلوار نہیں چلانی، یہ تمہارا کام ہے، پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے، ڈنڈے سے منوانا نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی تبلیغ کرتے تھے زخمی ہو جاتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، بات قبول نہیں کرتے تھے، تو یہی اللہ کے نبی کہتے تھے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ کسی پر سختی نہیں کی، کسی پر تشدد نہیں کیا، اس لیے رحمت کلی ہے، توجہ ہے، رحمت کلی ہمارے نبی ہیں، یہی مقصد تھا۔ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قبل اس کے لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے، گمراہی میں تھے، دنیا کا ضدی اور جاہل طبقہ اہل مکہ تھے، پوری دنیا میں سخت دل تھے، لیکن ہمارے نبی اخلاق، خود اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرا پیغمبر ہم نے اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا، بہت بڑے اعلیٰ درجے کا اخلاق عطا کیا، آپ تو بہت بڑے اخلاق والے ہیں۔ خود اللہ فرما رہا ہے اللہ کے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں ہے، اس لیے خود اللہ نے یہی ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور فرمایا ہم نے هو الذی ارسل، اللہ نے رسول بھیجا ہے حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، تاکہ اللہ اس کو تمام ادیان پر غلبہ دے، تمام ادیان پر غالب قرار دے۔ ہمارے نبی کی یہی عظمت ہے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے، ایسا پیغمبر بھیجا ہے جس طرح فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس، پتہ چلا جو رسول کی رسالت کا منکر ہے وہ فرعونی ہے، جو رسول کا احترام نہیں کرتا، اللہ کے رسول کا احترام نہیں کرتا، اللہ کے نبی کے کلام پر اپنی کلام کو مقدم جانتا ہے، اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ یہی سورہ حجرات میں یا سورہ فتح میں یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والوں کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، کبھی بلند نہ کرنا، اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا اپنے کلام کو اللہ کے رسول سے مقدم نہ کرنا، جو حکم خدا ہے اس میں رد و بدل نہ کرنا۔ پھر فرمایا اپنی آواز کو اللہ کے نبی کے سامنے دھیمی سی آواز سے کلام کرنا، نرمی سے کلام کرنا، اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم کمروں کے پیچھے، حجروں کے پیچھے اپنے آپ کو بلند آواز میں پکارتے ہو، ایسا نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ قرآن آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے یہ نہیں اپنی آپ آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، تم اللہ کے نبی کو ایسے نہیں پکار سکتے جس طرح دوسروں کو پکارتے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے دھیمی سی آواز سے اگر تم ایسا کرو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ خود اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے تمہاری طرف اللہ فرما رہا ہے ایک رسول بھیجا ہے جو گواہ بنا کر رسول بھیجا ہے۔ توحید کا گواہ کون ہے؟ اللہ کے نبی رسول۔ شاہدن فرمایا مبشرن، مبشر بنا کر بھیجا ہے، ونذیرن ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، یہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، جس نبی کی اللہ بھی قسمیں اٹھاتا ہے، کسی مقام پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں تمہارے لیے ہوا کو پیدا کیا، احسان ہے میرا، پانی پیدا کیا، یہ میرا احسان ہے۔ جتنا اللہ نے نعمتیں بھیجی ہیں، کسی نعمت پر اللہ نے اپنا احسان نہیں جتلایا کہ میں تم پر میں نے احسان کیا۔ نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا۔ اللہ نے ہوا پیدا کی، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے نباتات پیدا کیے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہارے لیے احسان کیا۔ اللہ نے جمادات پیدا کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے حیوانات پیدا کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں تمہارے لیے احسان کیا۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا تمہارے اوپر احسان کیا، بلکہ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے میں نے اپنی نعمت عطا کر کے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ کون سا؟ قرآن کی آیت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے لیے ایک رسول بھیجا ہے۔ اللہ نے احسان کیا تو ہمیں اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اللہ کا سجدہ ادا کر کے یہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اپنا موحد بنایا، توحید پرست بنایا، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی امت قرار دیا، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ولائے علی پیدا کر دی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے۔ میرے محترم حضرات، مجھے پتہ ہے زیادہ ٹائم ہو چکا، ایک چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتے ہوں۔ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دے کر فرما رہے تھے مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، اے علی خوشخبری ہو، خوشخبری ہو۔ اللہ نے ہمارے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کیا۔ قرآن کی آیت ہے 23ویں پارے کی آیت دیکھ لینا، سورہ صافات کی، فرمایا اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم ہی صفے بنائے، میں نہیں، ہم ہی صفے بنائے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ پتہ چلا کائنات کا وجود نہیں تھا، کچھ ہستیاں تھی جو بلندیوں پہ، جو عرش پہ صفے بنا کر اللہ کی تسبیح کرتی رہی۔ وہ کون سے تھے؟ خود فرمایا ہم صفے بنائے، اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے۔ تو اللہ نے جب ملائکہ کو خلق کیا تو ان ہستیوں نے کیا کہا، ان انوار نے کیا کہا، اللہ اکبر۔ ملائکہ نے اور فرمایا کہ ہم نے کہا اللہ اکبر، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا اللہ اکبر۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا سبحان اللہ۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا لا الہ الا اللہ۔ خود فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کا نتیجہ تھا کہ ملائکہ نے ہم سے سن کر یہ تسبیحیں پڑھی۔ حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا گیا، مقدس نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب تم تو سجدہ کرنے والے لوگوں میں چلتے رہے، تم تو سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے۔ پتہ چلا یہ مقدس نور جن پیشانیوں سے گزرا وہ سب کی سب سجدہ خدا ادا کرنے والیاں تھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ ان کے حصے کا نعرہ خود لگائیں گے۔ مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وسلم۔ تو یہ مقدس نور جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا۔ جناب عبد المطلب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے دادا،
پیشانی میں آیا، وہاں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا۔ جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا اس سے رحمت للعالمین یا ایھا المزمل کے مصداق، یا ایھا المدثر کے مصداق، یاسین کے مصداق، طٰہٰ کے مصداق، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی مصداق کی آمد ہوئی۔ جو حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا اس سے یاسف الدین حیدر کلار امیر المومنین علی بن ابی طالب کی آمد ہوئی۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ یہ عظمت ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرا حبیب تم سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے، توجہ سے سننا، آپ کا چہرہ میری طرف رہے۔ یہ عظمت پیغمبر ہے، یہ عظمت پیغمبر ہے، یہ عظمت پیغمبر ہے۔ فرمایا اللہ جس اپنے نبی کی قسم اٹھا رہا ہے، اور جس وقت اللہ کے نبی کی آمد ہوئی ہے نا، اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں نا، اور بڑے کرامات ظاہر ہوئے، بڑے معجزات ظاہر ہوئے، اور وہ دریا جو 1000 سال سے خشک تھا، رحمت للعالمین کی آمد ہوئی، وہ پانی سے پر ہو گیا۔ وہ آگ جو 1000 سال سے روشن تھی، جس کی مجوسی پوجا کرتے تھے، جب رحمت للعالمین کی آمد ہوئی وہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ شیاطین آسمان پر جاتے تھے، جب رحمت للعالمین کی آمد ہوئی شیاطین کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا۔ قیصر و کسریٰ کے وہ کنگرے 14 جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، جب رحمت للعالمین کی آمد ہوئی وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے کہ ہمارے نبی کے معجزات میں سے بہت سے 4000 معجزات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، سنگریزوں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چاند کی طرف اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر ایک خشک کھجور تھا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، سبز ہو گیا، تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ اللہ کے نبی جب سفر کرتے تھے بادل کا ٹکڑا سایہ کر کے جاتا تھا، اللہ کے نبی جب سفر کرتے تھے اور یہ درخت جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، یہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے۔ مادر زاد اندھے کی آنکھ پر اللہ کے نبی ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی واپس آ جاتی تھی۔ کڑوے کنویں میں لاب مبارک ڈالتے تھے، پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے نبی کے 4000 معجزات میں سے ایک معجزہ قیامت تک ہمارے پاس رہے گا، قرآن کریم ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزان گرامی ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، جو علت غائب ممکنات بھی ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں اسی موضوع کی مناسبت سے۔ تو ہمارے نبی کی اللہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا حبیب جب تک دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ قرآن کی آیت ہے، تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، چہرے مسخ نہیں کروں گا، چہرے نہیں بگڑیں گے تیری امت کے۔ اس لیے ہمارے نبی رحمت کلی ہیں۔ ہر نبی کی قوم کے واقعات کونو قردۃ خاسئین، فرمایا جب حضرت موسیٰ کی قوم نے نافرمانی کی بندر بن گئے، بندر بن گئے، چہرے مسخ ہو گئے، انسان سے بندر بن گئے۔ اور حضرت لوط کی قوم نے جب جرم کیا زمین کا خطہ بلند ہوا، اتنا بلند ہوا اہل آسمان نے مرغوں کی اذانیں سنی، عالیہا سافلہا، نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا، اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، زمین میں غرق ہو گئے، دھنس گئے۔ اور فرمایا حضرت نوح کی قوم نے جب نافرمانی کی پانی میں غرق ہو گئی، حضرت شعیب کی قوم نے نافرمانی کی مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ توجہ سے سننا، ہر نبی کی امت جب گناہ کرتی تھی چہرے مسخ ہو جاتے تھے، بندر بن جاتے تھے، ریچھ بن جاتے تھے، لیکن بدترین مخلوق بن جاتے تھے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں آج اتنا انصاف کے ساتھ بتانا کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، ہمارے چہرے نہیں بگڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے آج ہم انسانی شکل میں موجود ہیں۔
ہمارے انسان کیا ہے؟ رحمت للعالمین کو قرآن کی واضح آیت، سنی اہل حدیث بریلوی اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرا حبیب، اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، گناہ کر بیٹھے، گناہوں میں ڈوب گئے، اللہ فرما رہے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ایک کام وہ کریں، اللہ فرما رہے جاؤ کا سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائیں، اے میرا حبیب خلوص نیت سے آپ کے پاس آ جائیں، اور جسے اے میرا حبیب تو معاف کر دے گا میں اللہ بھی معاف کر دوں گا، جسے اللہ کے حبیب معاف کر دیں گے اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا اے میرا حبیب کہہ دو اگر مجھ اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے کو دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ فرمایا جو میرے حبیب کی اتباع کرے گا وہ اللہ کا حبیب بن جائے گا، جو میرے حبیب کی اتباع کرے گا وہ اللہ کا حبیب بن جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ پتہ چلا یہ شرط ہے جسے اللہ سے دوستی ہے اس سے اللہ کے حبیب کے ساتھ دوستی رکھنی پڑے گی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا جو چیز کا میرے رسول تمہیں حکم دیں لے لو، جس چیز سے میرے رسول تمہیں روکیں روک جاؤ۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جس پہ راضی ہیں اس پہ اللہ راضی ہے، جس پہ اللہ کے حبیب راضی ہیں اس پہ اللہ راضی ہے، جس پہ بطول راضی ہیں اس پہ اللہ کے حبیب راضی ہیں، اس پر مولا علی راضی ہیں، جس پہ مولا علی راضی ہیں اس پہ اللہ کے حبیب راضی ہیں، اس پہ اللہ راضی ہے، اور جس پہ حسنین شریفین راضی ہیں اس پہ اللہ کے رسول راضی ہیں، اس پہ اللہ راضی ہے، جس پہ 14 معصومین راضی ہیں اس پہ اللہ راضی ہے۔ یہ معیار ہے۔ آؤ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ خود وحی کی ڈوری ہلی، اے میرا حبیبی نے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، نہ مال نہ متاع نہ دنیا، وہ میرا ایک ہی سوال ہے وہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو، میری اہل بیت کے ساتھ نتیجہ دینے والا ہوں، اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو، اور جس پہ اہل بیت خوش ہیں اس پہ رسول اللہ خوش ہیں، اور جس پہ اللہ کے رسول خوش ہیں اس پہ اللہ خوش ہے۔ کہ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں سورہ طہر کی آیت ہے، فرمایا سورہ طہر کی آیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت رسول تم نہیں چاہتے مگر تم تو وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی معذرت کے ساتھ ٹائم زیادہ لے لیا، اس کا اللہ تمہیں اجر دے گا، توجہ سے سننا، اللہ کے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں جسے اللہ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرا حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، بہن ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے اللہ کے رسول کے سچے امتی؟ پوچھتے ہیں قرآن سے حدیث سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بلکہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے خاتم النبی، اے سردار الانبیاء، اے علت غائب ممکنات، ذرا اتنا آپ ارشاد فرما دیں کہ آپ کا سچا امتی کون ہے، آپ کا سچا امتی کون ہے؟ ہم مسلمانوں میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں سچا امتی، دوسرا کہتا ہے میں سچا امتی، تیسرا کہتا ہے میں سچا امتی، اور ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا سچا امتی کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، وہ میرا سچا امتی وہ ہے جس کے ہاتھ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ صرف 1 منٹ کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، کوئی چیز میں نے نوٹ کی اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر میں کرتا رہتا ہوں قبلہ، یہ میرا فریضہ ہے۔ ہم نے آج رات سونے سے پہلے میں نے قبر میں جانا ہے، آپ نے مجھے نہیں چھڑانا، میں آپ کی قبر میں داخل نہیں ہوں۔ ہر آدمی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، شفاعت ہوگی تو 14 ہستیوں کی ہوگی۔ ایک پیغام میں نے نوٹ کیا، اکثر میں لکھتا رہتا ہوں
ہم سب آیا سچے موحد ہیں، توحید پرست، سچے امتی ہیں، سچے موالی ہیں؟ ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں اپنے اندر سونے سے پہلے۔ کچھ روحانی امراض ہیں، جس طرح میں نے سابقہ پروگرام میں بتایا تھا، روح جب بیمار ہو جائے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا۔ یا تو انبیاء علاج کر سکتے ہیں، یا اوصیاء کر سکتے ہیں، ائمہ خدا کر سکتے ہیں، یہ 14 ہستیاں کے بلا ہماری روح کا علاج کر سکتی ہیں، کیوں؟ وہ معصوم ہے۔ اچھا، یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں، ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، روح کی بیماریاں کیا کیا ہیں؟ اگر وہ ہمارے اندر ہیں تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم علی والے ہیں، سچے امتی ہیں، موحد ہیں۔ نہیں، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن آیات کا نتیجہ کے بلا آیات کے ترجمے سے میں چند چیزیں نوٹ کی ہیں۔ روح کی بیماری بڑی جھوٹ بولنا ہے۔ قرآن نے اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، غیبت کرنا روح کی بیماری ہے۔ غیبت، کوئی چلا جائے اس کے پشت کے پیچھے کہنا یہ غلط بندہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، جب سامنے آ جائے تو جھک جھک کر سلام کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ غیبت ان یاکل لحم اخیہ میتا، جس نے اپنے بھائی مومن بھائی کی غیبت کی، اس نے اپنے مردہ بھائی کا اپنے دانتوں سے گوشت کاٹا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ چوری، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ فرما رہا ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹو۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن۔ چوری روح کی بیماری، غیبت روح کی بیماری، جھوٹ بولنا روح کی بیماری، خیانت کرنا، خیانت کسی کے مال میں خیانت، امانت میں خیانت روح کی بیماری ہے۔ وعدہ خلافی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہم اس پہ کتنا ذرا غور کریں نا، کتنا ہم نے وعدے کیے، پورے کیے۔ جس سے وعدہ کرو اس سے وفا کرو، پورا کرو۔ وعدہ خلافی روح کی بیماری ہے کہ بلا حسد کرنا، اس کے پاس کوٹھی کیوں ہے، بنگلہ کیوں ہے، مال متاع کیوں ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ الحسد یاکل ایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ بغض رکھنا مومن سے گناہ کبیرہ ہے۔ مومن سے بغض علی والا نہیں ہے، رسول کا سچا امتی نہیں، بغض روح کی بیماری ہے۔ رشوت لینا دینا، لینا بھی دینا بھی کیا ہے؟ روح کی بیماری ہے۔ اور فرمایا شراب رجس ہے، شراب رجس ہے، شراب گندگی ہے، شراب روح کی بیماری ہے۔ تکبر کرنا، مال کی وجہ سے میں بڑا ہو گیا، دولت میرے مقابلے میں کسی کی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ علم میرے مقابلے میں کسی کا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ حسن میرے مقابلے میں کسی کا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ اولاد زیادہ ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ اولاد بڑے منصب پہ فیض ہے، عہدیدار ہے، جج ہے، فلاں ہے، وزیر ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ مال زیادہ ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ مال و حسن و منصب کی وجہ سے، یہ روح کی بیماری۔ طمع کرنا روح کی بیماری، حرص کرنا روح کی بیماری، شرک کرنا روح کی بیماری، کفر کرنا روح کی بیماری، اذیت دینا، اذیت مومنین کو دینا روح کی بیماری، زنا کرنا روح کی بیماری، گانا سننا، گانے کی محفل میں جانا روح کی بیماری، والدین کی نافرمانی کرنا روح کی بیماری، اللہ کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری، اولی الامر کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری، فتنہ پیدا کرنا، لڑانا، مومنین کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنا روح کی بیماری، نماز نہ پڑھنا روح کی بیماری، روزہ نہ رکھنا، روزہ کھا جانا روح کی بیماری، حج کا ترک کر دینا روح کی بیماری، زکوٰۃ نہ دینا روح کی بیماری، سیدزادیوں کا حق مال سادات خمس نہ دینا روح کی بیماری، مومن کو گالی دینا روح کی بیماری، جوا کھیلنا روح کی بیماری، بد اخلاق ہونا روح کی بیماری، سود کھانا، لینا دینا، لکھنا روح کی بیماری،
ظلم کرنا روح کی بیماری ہے، اور بیوہ کا حق کھانا روح کی بیماری، بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرنا روح کی بیماری، قتل کرنا روح کی بیماری، اغلام بازی کرنا روح کی بیماری، تمسخرہ کرنا روح کی بیماری، تانے دینا روح کی بیماری، غلط القاب کے ساتھ پکارنا روح کی بیماری، بدگمانی کرنا مومن ایسا ہوگا ایسا ہوگا روح کی بیماری، جاسوسی کرنا روح کی بیماری، توہین کرنا روح کی بیماری، حرام کھانا روح کی بیماری، ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا روح کی بیماری، بے غیرت ہونا روح کی بیماری، دودھ میں پانی ملا کر بیچنا یا ملاوٹ کرنا روح کی بیماری، اور بدعت روح کی بیماری، تفسیر بالرائے اپنی ذاتی رائے سے دین بنانا، اپنا دین بنانا روح کی بیماری، قیاس کرنا روح کی بیماری، اور منبر پر آ کر غلط چیزیں بیان کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، اور مقصد شہادت کی ادا نہ کرنا، اور وہ چیزیں جو معصومین کی توہین کا سبب بنے روح کی بیماری، مقصر ہونا روح کی بیماری، غالی ہونا روح کی بیماری۔ عزیزان گرامی، اتنا یہ بیماریاں ہیں، ان کا علاج کہاں سے ہوگا؟ ڈاکٹر کرے گا نہیں کرے گا، حکیم کرے گا نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ ان بیماریوں کا علاج اللہ نے 14 ہستیاں بھیجی ہیں روح کو پاک کرنے کی خاطر۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا میرا گواہ اللہ کے رسول، اہل بیت، امام زمانہ ہے، میں نے آپ تک پیغام پہنچایا۔ یہ میرا ایک منصب ہے جن میں پر واجب ہے کہ یہ چیزیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ میرے لیے مجمع تھوڑا نہیں، بڑے بڑے مجمع دیکھے ہیں، بڑے بڑے قبلہ جانتے ہیں، بڑے 450 مجلس میرے یوٹیوب چینل پہ ہے۔ مجھے مجمع نہیں چاہیے، میں صرف حاضر ہوتا ہوں، قبلہ صاحب بلاتے ہیں، آپ بلاتے ہیں، یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں لاکھوں کا مجمع ہے۔ اگر حقیقت ہے کچھ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مجمع نہ ہو تو پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی میرا ایک فریضہ تھا، آپ تک یہ پہنچانا تھا۔ میرے محترم، ہمیں یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، جب کرنی پڑے گی تو پھر کہیں گے یا علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں۔ اگر پلے ککھ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، یا علی ہم تیرے ہیں، منہ سے شراب کی بو آ رہی، یا علی ہم تیرے ہیں، حفیم چرس بھنگ پی کر یا علی ہم تیرے ہیں، نئی نجات ملے گی۔ نماز تر کر کے یا علی ہم تیرے ہیں، حج چھوڑ کر یا علی ہم تیرے ہیں، یتیموں کا مال کھا کر یا کہیں یا علی ہم تیرے ہیں، نہیں ڈنڈے پڑیں گے، قبر میں حساب ہوگا، حشر میں ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں یہی یہ ہمارا نہیں ہے جو مومین کے حق کو غصب کرے، کبھی ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہ ہوتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے۔ خود یہی حدیث قرآن ملتا ہے، اللہ یہی قرآن میں ملتا ہے، حدیث میں یہی نتیجہ ملتا ہے کہ مولا علی امام ہیں، فاسقین کے نہیں ہیں، کافرین کے نہیں ہیں، مشرکین کے نہیں ہیں، بدمعاشوں کے نہیں ہیں، جھوٹوں کے نہیں ہیں، مولا علی امام ہے، امام المتقین ہے۔ تقویٰ ہوگا تو امام ہماری شفاعت کریں گے، تقویٰ جب نہ ہو میرے محترم بڑا دل کو چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن آپ کا بڑا ٹائم لے لیا، اور یہ بھی ہے کہ مومنین کو بور نہ کرو، تنگ نہ کرو، اتنا بیان کرو۔ معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو بور کر دیا، ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے مطابق نہ بھی پڑھا ہو تو مجھے معاف کرنا، ایک پیغام پہنچایا تھا، انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا کہ تھوڑا پڑھوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، کہ آپ کو بسم اللہ تھے بھائی منگو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد پروردگار علیہ محمد وعلی محمد، ہماری یہ سلطنت عبادت منظور کو فرما۔ پروردگار اتنے مومن حاضر رہے ان کے گھروں میں رحمت اور برکت منظور فرما۔ اس جشن میں جن جن مومنین نے نیاز کا اہتمام فرمایا، تعاون فرمایا ہے، پروردگار جس اللہ کے پروردگار شریک ہوئے ہیں، پروردگار ان کی ارواح کو پاک و پاکیزہ بنا، ان کے جسموں کو ہر قسم کی امراض سے محفوظ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد